الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ یہ سورہ آل عمران کی 58، 59 اور 60 نمبر کی آیت کریم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ سورہ آل عمران جہاں شروع ہوئی تھی، وہاں سے لے کر یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے امی کے حالات، ان کے ابا کے حالات، کہ وہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اور ان کے خاندان کے حالات، یہ سارے حالات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہم نے تم کو سنائی، اور یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو نجران کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے سامنے، اور پھر آگے ان کی دلیل کو اور ان کے غلط عقیدے کو جو وہ بیان کر رہے تھے اس کا رد کیا گیا۔ جیسا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہے، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ 3 خدا یعنی خود اللہ رب العزت اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ 3 خدا میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ تم ان کو اس طرح کیوں مانتے ہو، عیسیٰ کو،
کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا پھر تین خداؤں میں سے ایک ہے، اس وجہ سے کہ عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس سے زیادہ تعجب کی چیز تو آدم کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ایک مٹی کا پتلا بنایا اور پھر ہم نے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو جس بنیاد پر تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مان رہے ہو، تو یہ چیز تو آدم میں اس سے زیادہ ہے، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت حوا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ان کو بغیر ماں کے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ تو اگر یہی بنیاد ہے کہ وہ جو ہے بغیر باپ کے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، تو حضرت حوا کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ بھی بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہاں رد فرمایا کہ آج تک جو ہے اتنی آیتیں جو نازل کی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور وہ سب بیان فرمانے کے بعد اخیر میں ان نجران کے نصارہ کو سمجھانے کے لیے اور ان کے سامنے دلیل پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت حوا پیدا ہوئی، تو اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ چیز اور زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، حق بات تمہارے سامنے آ چکی، سارے دلائل تمہارے سامنے آ چکے، تمہارے رب کی طرف سے حق بات نازل ہو چکی، اب بھی اگر تم شک میں ہو، اب بھی اگر تم نہیں مانتے ہو، تو پھر جو ہے یہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں اتنے سارے دلائل اور اتنے سارے واقعات اور حالات تمہارے سامنے بیان کر دینے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمانے کے بعد آگے ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، اگر وہ اپنی ضد پر ہے، اتنی ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کر دینے کے بعد بھی اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں۔ وہ آگے کی آیت میں مباہلہ کا ذکر فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے آ جانے کے بعد جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو،
اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں طویل گفتگو فرمائی۔ امام بیہقی کے حوالے سے مفصل واقعہ ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوتی خط لکھا، نجران کے بادشاہ کو دعوتی خط لکھا، اسلام کی دعوت پیش کی، جس خط کا خلاصہ یہ کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، کہ میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، حق کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دو، اللہ کے بندوں کی عبادت سے باہر نکلو، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر جزیہ اور ٹیکس دینا شروع کرو، اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ۔ یہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے دعوت دینے کے بعد، دلائل پیش کرنے کے بعد، اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد پہلی چیز یہ رکھی جاتی کہ آپ یا تو ایمان قبول کرو، اگر ایمان قبول نہیں کرتے ہو تو ہماری ماتحتی میں رہ کر ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، اور اگر ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، جزیے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ خط نجران کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو نجران کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے مشورہ دینے والے لوگوں کو بلاتا ہے۔ بادشاہ کے پاس خاص مشورہ دینے کے لیے بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں، تو پہلے شرحبیل کو بلایا اور پھر اس کے سامنے وہ خط پڑھا، اس کو خط بتلایا اور کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر کوئی حکومت کے تحت کوئی ایسی بات ہوتی، اس کے بارے میں کوئی مشورہ ہوتا، تو میں ضرور اپنی عقل کو دوڑا کر آپ کو کوئی مشورہ دیتا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے، تو اس کے بارے میں کیا جواب دے سکتا ہوں، کیا رائے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، یا ان کو ماننا چاہیے کہ نہیں، میں اپنی کیا رائے پیش کروں اس معاملے میں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرے کو بلایا، اس نے بھی وہی جواب دیا، تیسرے کو بلایا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اور کوئی اس بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس زمانے میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ نکارہ بجایا جاتا، ڈھول، اور مختلف جگہ پر آگ لگائی جاتی، جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے اور بادشاہ ہمیں طلب کر رہا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ نجران کے بادشاہ کے تحت 80 کے قریب گاؤں تھے، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور پھر ان کے سامنے بات رکھی۔ تو مشورہ یہ طے ہوا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیق کے لیے بھیجنا چاہیے، کہ وہ جا کر تحقیق کرے کہ یہ آدمی کون ہے اور جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ سچا رسول، سچا نبی ہو،
جو آخری زمانے میں آنے والا ہے، جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو پھر ایک وفد تیار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بات چیت کرتے ہیں اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت یہ آل عمران کی شروع سے لے کر یہاں تک کی آیتیں نازل فرماتے اور پھر ان کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ تنہائی میں مشورے کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دو، ہم تنہائی میں مشورہ کریں۔ تو وہ وفد جو آیا تھا وہ وفد مشورہ کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہی ہے، آخری نبی ہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کو یقین تو ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ یا تو ہم ایمان لے کر آ جاوے، اور اگر ایمان نہیں لانا ہے تو پھر ان کو جزیہ دے دے اور ٹیکس دے کر ان سے بات چیت کر لے، اور پھر اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مباہلہ کے لیے کہہ رہے ہیں، جو اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا، مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر دو گروہ کے اندر، دو گروپ کے اندر کسی معاملے میں بحث ہو جاوے، چھوٹے موٹے معاملے میں بحث کے اوپر اجازت نہیں ہے مباہلہ کی، کوئی ایسا بڑا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے اور بڑا مسئلہ پیش آ گیا، تو ایک گروپ ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا گروپ کچھ کہہ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے دونوں گروہوں کے، دونوں گروپ کے آدمی اور ان کے گھر والے، ان کی عورتیں، ان کے بچے سب آ جاوے اور دوسرے والے بھی سب آ جاوے، اور پھر ایک کھلی جگہ پر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اور یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہم میں سے جھوٹا ہے، باطل پر ہے، اس کو تو ہلاک کر۔ سب مل کر دعا کریں، دونوں گروپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے یہی بات پیش کی کہ آپ جو ہے مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین کو سب کو لے کر باہر تشریف لے آئے۔ اب جب دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ تو مباہلہ کے لیے اپنے پورے گھر والوں کو لے کر آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے واقعتاً مباہلہ کر لیا تو یہ تو اللہ کے رسول ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، ہماری ساری اولاد بھی ہلاک ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مباہلے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے آپ کو جزیہ دے کر آپ کے ماتحتی میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ حق سامنے آ جانے کے بعد بھی جو ہے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہت سی مرتبہ ایسی بات سننے کے بعد آدمی کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے، پھر بھی وہ ایمان کیوں قبول نہیں کیا؟ انہوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے بھائی بہت سے لوگ ہیں جن کو پختہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور اس کو نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے عذاب ہونے والا ہے۔ یہ بھی یقینی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو بھی کتنے لوگ ایسے ہیں ایمان والے جو نماز نہیں پڑھتے. تو یقین ہونے کے بعد، ایمان والے ہونے کے بعد بھی جب بات نہیں مانتے ہیں تو ایمان والے نہیں تھے. تو انہوں نے ضد کے تحت جو ہے ایمان قبول نہیں کیا اور مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ہے مباہلے کے اندر جو نکلنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آ چکا، جو صحیح علم آ گیا، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں، یعنی تمہاری بات کو نہ مانیں، تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹیوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ اور سب مل کر جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں. مباہلے کا تذکرہ فرما کر ایک بات علماء نے یہ لکھی کہ اگر اس زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا اور دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں دو گروپ بن گئے اور بحث شروع ہوئی، اور پھر بھی کوئی ایک گروپ جو حق پر نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت اس زمانے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سارے لوگ آوے اور اس طرف کے سارے لوگ آوے، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر جو ہے اس بات کو مانگے کہ جو حق پر ہے اس کی حفاظت فرما اور جو باطل پر ہے اس کو ختم فرما. یہاں تک ذکر آتا ہے کہ اگر وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے تو ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کے بڑھے، ان کے بڈھے سارے لوگ ختم ہو جاتے. لیکن ان لوگوں نے مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان کی جان جو ہے بچ گئی اس کی وجہ سے. تو اس کا ذکر فرمایا. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت اور تاکید بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ سب سچے واقعات ہیں اور سچی باتیں ہیں، اور ان سچی باتوں کو مان کر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی کو معبود ماننا چاہیے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود ماننے سے توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت ہی اقتدار کا بھی مالک ہے. اور اگر پھر بھی اتنے سارے دلائل اور اتنی ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ رب العزت فساد مچانے والوں کو خوب جانتے ہیں. اور ان کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، نمازوں کا قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما۔ یا اللہ تیری دھیان والی نماز نصیب فرما، یا اللہ تیرے دھیان والی نماز نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بدعت سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔